علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو 1947 میں قائم ہوئی، یہ دنیا کی دوسری یونیورسٹی تھی جو فاصلاتی نظام تعلیم پہ کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایشیا کی یہ پہلی یونیورسٹی تھی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے داخلے سال میں 2 مرتبہ آفر کرتی ہے، بہار سیمسٹر اور خزاں سیمسٹر۔ بہار سیمسٹر کے داخلے ہمارے فروری میں اور مارچ میں آفر ہوتے ہیں، اور خزاں سیمسٹر کے داخلے جولائی اور اگست میں آفر ہوتے ہیں۔ داخلے کا شیڈول، ہمارا ایکڈیمک کیلنڈر موجود ہے ہماری اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ۔ جو بھی داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اس کیلنڈر کو دیکھیں۔ اس میں داخلے سے لے کے امتحانات تک کمپلیٹ شیڈول دیا ہوا ہے۔ ہر سیمسٹر میں داخلے 2 فیزز میں پیش کیے جاتے ہیں، فیز 1 اور فیز 2۔ فیز 1 میں ہمارے فیس ٹو فیس پروگرامز ہوتے ہیں اور میٹرک ایف اے کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور فیز 2 میں ہمارے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز اور بی ایس پروگرامز اور پی جی ڈی پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں۔ داخلہ لینے کے لیے ہمارے پاس 2 موڈز ہیں، آن لائن ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مینول فارمز کے ذریعے بھی داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ سب سے آسان ترین طریقہ جو ہے وہ آن لائن ایڈمیشن سسٹم کا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ریسنٹلی اپنا ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک پروجیکٹ مکمل کیا، جس کے تحت یہ آن لائن ایڈمیشن سسٹم شروع کیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس اس سسٹم کے ذریعے داخلہ لے رہے ہیں، اور ہر سیمسٹر میں جو داخلہ لیتے ہیں نئے آنے والے طلباء و طالبات، اس میں سے 80% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آن لائن سسٹم کے ذریعے داخلہ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ اس سسٹم کی آسانی ہے، جو آپ کو گھر بیٹھے سہولت میسر ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے اپنا داخلہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے آسان ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور آن لائن ایڈمیشن سسٹم پہ کلک کریں، اور اس کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے 2 آپشنز دیے جاتے ہیں، یا آپ اپنے ای میل کے ذریعے اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے ای میل کے ذریعے اکاؤنٹ کریٹ کریے، کیونکہ ای میل کے ذریعے آپ کو جو 1 ٹائم ایکٹیویشن کوڈ ہے وہ فوری طور پہ موصول ہو جاتا ہے، اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہم بھجواتے ہیں موبائل فون پہ وہ کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو اکاؤنٹ ایکٹیویشن کوڈ ملتا ہے تو آپ اکاؤنٹ ایکٹیو کرنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اور آن لائن ایڈمیشن سسٹم میں جتنی بھی ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ آپ اس کو فل اپ کرتے ہیں۔ خیال سے اس کو آپ فل اپ کریں، اپنے نام، اپنا ایڈریس، اپنی تعلیم جو آپ نے حاصل کی ہوئی ہے اس کی ساری انفارمیشن اس میں آپ ڈالیں گے، اور آخر میں فوٹو کمپلسری ہے، اور آئی ڈی کارڈ یا بے فارم وہ کمپلسری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے ڈگریز پاس کی ہوئی ہیں ان کے ڈاکومنٹس آپ نے اسکین کر کے اپلوڈ کرنے ہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹ اسکین کریں اور اس کو اپلوڈ کریں، اور آخر میں چالان فارم جنریٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ مینول فارم آپ نے لیا ہے، مینول فارم ہم صرف میٹرک، ایف اے، بی اے اور بی ایڈ ان 4 پروگرامز کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ باقی جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کا آن لائن ہی ایڈمیشن ہوتا ہے، اور یہ جو 4 پروگرامز ہیں اس میں دونوں موڈز میں داخلہ پیش کیا جاتا ہے۔ آن لائن ایڈمیشن سسٹم بھی آپ کو آفر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ داخلہ فارم بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے داخلہ فارم لیا ہے تو داخلہ فارم آپ کا مینولی آپ اس کو فل اپ کریں گے، اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروا کے اٹیچ کریں گے، اور اس کے ساتھ چالان فارم آلریڈی اٹیچڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ کسی بھی بینک میں یا ٹیلکوز کے ذریعے۔ اب یہاں جب فیس جمع کروانے کا مرحلہ آتا ہے، جب بھی آپ فیس جمع کروانے لگیں گے تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو آپ فیس بینک میں جمع کروا سکتے ہیں، یا ٹیلکوز، جیز کیش، ایزی پیسہ یا یو پیسہ کے ذریعے آپ فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ آن لائن جو چالان جنریٹ ہوا ہے یا مینول فارم میں چالان ہے، دونوں کا فیس جمع کروانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ اگر آپ نے بینک میں فیس جمع کروانا ہے تو آپ کو پرنٹڈ چالان فارم لے کے جانا ہوگا۔ اگر آپ ٹیلکوز کے ذریعے جمع کروانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، اگر آپ کے موبائل میں آپ کے پاس موجود ہے آپ کی جو ٹیلکوز کی ایپ ہے، تو اس ایپ میں آپ چالان کا نمبر ڈالیں گے، اور جو بھی فیس آپ کی ڈیو ہے جو آپ نے پے کرنی ہے تو وہ آپ آسانی سے پے کر سکتے ہیں۔ تو ایڈمیشنز کے دوران کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو ہماری ٹیم بیک اینڈ پہ ہر وقت مہیا ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے، جو آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے۔ علامہ اقبال یونیورسٹی کی ہیلپ لائن آفس آورس کے دوران اویلیبل ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریجنل آفیسز موجود ہیں، جہاں پہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں،
اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ جو ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کو پیش آ رہا ہے اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہیلپ ڈیسک ایک موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ, جس پہ آپ الیکٹرانکلی اپنی کمپلینٹ, اپنی کیوری سبمٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ ہی دیر بعد یا ویری نیکسٹ ڈے آپ کو آپ کی کیوری کا جواب مل سکتا ہے. اسٹڈیز کے دوران بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بھی آپ ان چینلز کے ذریعے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو آپ کے جو ایڈمیشنز ہوں گے, ایڈمیشنز کے فوراً بعد اب آپ کو انتظار ہوگا کہ ایڈمیشن آپ کے کنفرم کیسے ہوں گے, آپ کو اطلاع کیسے آئے گی. اب کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے آن لائن ایڈمیشن کنفرم سبمٹ کیا ہے, تو ان کی کنفرمیشن بہت جلد ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے جو بھی ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہیں اگر وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ نے فیس جو ہی جمع کروائی تو آپ کا ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کے بعد ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے SMS بھیجا جاتا ہے. تو جو ہی آپ کو SMS موصول ہوتا ہے تو اس SMS میں آپ کو آپ کا اسٹوڈنٹ ID, آپ کے جن کورسز میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے وہ دے دیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی بکس کا ایک لنک دے دیا جاتا ہے کہ آپ جب تک آپ کو کتابیں بھجوائی جاتی ہیں اس وقت تک آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پڑھائی شروع کر دیں. یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی صرف میٹرک, FA اور ایسوسیٹ ڈگری یا BA پروگرامز کی کتابیں پرنٹڈ بھجواتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب کی کتابیں ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اب چند اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, چند اپلیکینٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنا فارم جمع کروایا, چاہے انہوں نے آن لائن ایڈمیشن جمع کروایا, چاہے انہوں نے مینول فارم جمع کروایا, لیکن ان کو ایڈمیشن کنفرمیشن نہیں آئی اور وہ انتظار میں ہیں کہ ان کا ایڈمیشن کب ہوگا. لیکن بیک اینڈ پہ ان کا آبجیکشن لگا ہوا ہے, ان کا ایڈمیشن فارم نامکمل تھا جس کی وجہ سے اس پہ اعتراض لگ گیا, جس کو ہم آبجیکشن بولتے ہیں. اب وہ اعتراض کی اطلاع بھی ان کو نہیں ملی کیونکہ وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ایڈمیشن کب کنفرم ہوگا. تو آبجیکشن چیک کرنے کے لیے آپ کو الرٹ رہنا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے فیس جمع کرائے ہوئے اور ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ نے فکر مند رہنا ہے کہ کہیں میرا فارم نامکمل تو نہیں تھا, اس کو آبجیکشن تو نہیں لگ گیا. نارملی آپ نے کتنا انتظار کرنا ہے, اگر آپ نے آن لائن ایڈمیشن جمع کروایا ہے تو ود ان اے منتھ آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن آ جانی چاہیے, اور اگر آپ نے مینول فارم جمع کرایا ہے تو آپ کو پھر 3 مہینے کے اندر آپ, بلکہ 3 مہینے بھی نہیں 2 مہینے کا انتظار کریں, 2 مہینے کے اندر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہونا چاہیے. لیکن احتیاطاً آپ اگر آپ نے آن لائن ایڈمیشن, پہلے آن لائن ایڈمیشن سسٹم کی بات کر لیتے ہیں, اگر آپ نے آن لائن ایڈمیشن فارم جمع کروایا ہے, اپلیکیشن جمع کروائی ہے, تو آپ اپنے آن لائن جو اکاؤنٹ بنایا تھا اس کو وقتاً فوقتاً کھول کے دیکھتے رہیں. جو ہی آپ نے آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن سبمٹ کی تھی تو فوراً آپ کو وہاں پہ اسٹیٹس نظر آ رہا تھا سبمٹڈ. جو ہی آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہی آپ کی فیس پے ہوتی ہے تو ہمارا اسٹاف اس پہ کام شروع کر دیتا ہے, اور اس کا پہلا کام وہ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرتا ہے. جو ہی آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں تو اپلیکیشن کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے اور وہ سبمٹڈ سے ویریفائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں تو پھر بالکل آپ تسلی میں رہیں کہ آپ کے ایڈمیشن, آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو گئے, آپ کا ایڈمیشن کا پروسیس چل رہا ہے. لیکن اگر وہاں پہ آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹ مسنگ ہے یا کوئی غلط ہے تو فوری طور پہ وہاں پہ آبجیکشن لگ جائے گا, اور ریڈ کلر میں وہاں پہ باکس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے فارم پہ آبجیکشن لگا ہوا ہے, اور ساتھ ہی وہاں رائٹ سائڈ پہ لنک میں وہ آبجیکشن ریموو کرنے کا پروسیس بھی دیا ہوا ہے. لنک پہ آپ آبجیکشن پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ نظر آ جائے گا کہ کون سا ڈاکومنٹ مسنگ ہے یا کون سا ڈاکومنٹس ہم ریکوائر کر رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے. تو اگر تو آپ اپنا اکاؤنٹ کھول کے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ وقت پہ پتہ چل جائے گا, ادروائز آپ بے خبر رہیں گے اور صرف انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ آپ کو داخلے کی اطلاع کنفرمیشن کی نہیں آئی. دوسری طرف ایسے طلباء, ایسے اپلیکینٹس ہیں جنہوں نے مینول فارم بھیجا ہے. اب مینول فارم بھیجنے کے بعد ان کو یونیورسٹی کے ساتھ چونکہ رابطہ نہیں ہوتا اور کوئی آن لائن سسٹم بھی نہیں ہے جس سے وہ چیک کر سکیں, تو وہ صرف انتظار کرتے رہتے ہیں اپنے داخلے کنفرمیشن کی. اگر ان کا داخلہ فارم نامکمل ہوگا تو اس کے اوپر بھی آبجیکشن لگے گا.
اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ شعبہ داخلہ سے جو بھی اہلکار ان کا فارم چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہی آبجیکشن لگتا ہے تو وہ آبجیکشن ہم نے اپنا ایک کمپیوٹر سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر ہی وہ آبجیکشن لگاتے ہیں اور فوری طور پہ اس اسٹوڈنٹ کو ایک ایس ایم ایس جاتا ہے کہ آپ کا فارم نامکمل ہے، اور آپ ایک لنک دے دیا جاتا ہے کہ اس لنک کے اوپر جا کے آپ اپنا وہ چیک کر لیں کہ آپ کے فارم کیا نامکمل ہے، اس کے اوپر کیا آبجیکشن ہے، وہ آپ فوری طور پہ اس کو ریموو کریں۔ اگر وہ ایس ایم ایس آپ کو نہیں ملا تو پھر ہم اس کا ایک لنک اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھ دیتے ہیں ایڈمیشن والے پورشن میں، کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا فارم نمبر اس میں ڈال کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا فارم کا سٹیٹس کیا ہے، اور وہ بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فارم آپ نے مینول علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ڈاک کے ذریعے بھیجا تھا، تو جو ہی ہمارے پاس وہ موصول ہوتا ہے تو ہم اس کو سکین کرتے ہیں، اور جب آپ ہمارے اس ایڈمیشن سسٹم میں جا کے اپنے ایڈمیشن فارم کا سٹیٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ایڈمیشن فارم کا نمبر اس میں داخل کرتے ہیں، تو فوری طور پہ پہلے سٹیپ پہ تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ کون سی تاریخ کو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں موصول ہوا۔ پھر دوسرے سٹیپ پہ جب وہ اس کے اوپر کوئی خدا نخواستہ آبجیکشن لگا ہوا ہے تو وہ فوری طور پہ آپ کو وہاں نظر آ جائے گا کہ آپ کے فارم پہ آبجیکشن ہے، اور وہ ساتھ ہی لنک دیا ہوگا، آپ اس لنک کو جا کے اس آبجیکشن کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آبجیکشن نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا آپشن وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر بیچ نمبر لگ چکا ہے اور وہ آپ کا ڈیٹا پنچ ہو رہا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جو ڈیٹا پنچنگ مکمل ہو جائے گی، آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا، تو وہیں اسی پیج کے اوپر آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کا داخلہ بھی کنفرم ہو چکا ہے۔ اور یہ معلومات ہماری اگر آپ ویب سائٹ پہ نہیں جا سکتے تو ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر کے بھی یہ لے سکتے ہیں۔ آپ ہمارے نمائندے کو اپنا فارم نمبر بتائیں گے تو وہ ایڈمیشن کے پورشن میں خود ہی سسٹم سے چیک کر کے آپ کو سٹیٹس بتا دے گا کہ آپ کے ایڈمیشن کا سٹیٹس کیا ہے، پروسیس میں ہے یا آبجیکشن ہے۔ تو لہٰذا آبجیکشن کے حوالے سے آپ نے یہ ضرور ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اگر آپ نے فارم جمع کرایا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے، اگر آبجیکشن ہے تو اس کو ٹائملی ریموو کیجئے، کیونکہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ اکیڈیمک کیلنڈر میں اگر آپ نے ایڈمیشن پیریڈ جو سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد میلنگ کا پیریڈ ہے، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے آپ کا اسٹڈی پیریڈ، اور اسٹڈی پیریڈ سے پہلے اگر آپ نے اپنے ایڈمیشن کنفرم نہیں کیا تو اس کے بعد اگر آپ رابطہ کریں گے تو اسٹڈی پیریڈ کے دوران آپ کا داخلہ اگر فیس وقت پہ جمع بھی ہوئی ہے تب بھی ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا آبجیکشن کے حوالے سے اس کو آگاہ رہیں، خیال رکھیں، اور اگر وقت پہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو وہ ریموو کر دیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلے سال میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، بہار میں اور خزاں میں، اور ان کا جو شیڈول ہے وہ ہمارا بہار کا جو ہے وہ فروری اور مارچ میں داخلے ہوتے ہیں، اور جو خزاں کے ہیں وہ جولائی اور اگست میں ہوتے ہیں۔ اچھا، داخلے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو پہلی بار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آ رہے ہیں اور کسی بھی پروگرام میں پہلے سیمسٹر میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد ایسے طلباء و طالبات کی ہوتی ہے جو کسی بھی سیمسٹر میں پریویسلی داخلہ لے چکے تھے، اور اب آنے والے سیمسٹر میں کسی بھی بہار میں یا خزاں میں انہوں نے دوسرے سیمسٹر میں، تیسرے سیمسٹر میں یا آنورڈ کسی بھی سیمسٹر میں داخلہ لینا ہے۔ تو ایسے طلباء و طالبات کو جنہوں نے دوسرے یا آنورڈ کسی سیمسٹر میں داخلہ لینا ہے، ہم ان کو جاری طلبہ کہتے ہیں یا کنٹینیو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں۔ تو کنٹینیو اسٹوڈنٹس نے بھی اسی داخلے کے پیریڈ کے دوران ہی اپنے سیمسٹرز کے کورسز رجسٹر کرنے ہوتے ہیں۔ کورس رجسٹریشن کے پروسیس کو ہم کہتے ہیں انرولمنٹ۔ تو اس میں 2 فرق ہیں، واضح رکھیں، آپ فرق واضح رکھیں۔ جو جو اسٹوڈنٹس پہلی بار آئیں گے، نیا داخلہ لیں گے، ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ایڈمیشن لے رہے ہیں، اور جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے سے داخل ہیں، وہ اگر کسی بھی سیمسٹر کا اگلے دوسرے یا آنورڈ کسی سیمسٹر کے کورس کی رجسٹریشن کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انرولمنٹ کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جب بھی ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تو بیک وقت ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں نئے آنے والوں کے لیے، اور انرولمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جاری طلبہ کے لیے۔ تو جاری طلبہ کو یہ بات یاد رکھنا ہوتی ہے کہ انہوں نے داخلوں کے دوران، ایڈمیشن پیریڈ کے دوران اپنے کورسز رجسٹر کرنے ہیں، اور اس میں اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کر جاتے ہیں، کئی بار بھول جاتے ہیں۔
ان کو یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے داخلے کے پیریڈ کے دوران اپنے سیمسٹر کی کورسز کی رجسٹریشن کرنی ہے یا انرولمنٹ کرنی ہے، کیونکہ انرولمنٹ بھی اس کے ساتھ ہی جاری ہوتی ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت جتنے بھی ہمارے جاری طلبہ ہیں ان سب کو SMS کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے کورسز کی انرولمنٹ اوپن ہے اور آپ فوری طور پہ کرنٹ سیمسٹر کے کورسز کے لیے رجسٹریشن کر لیں۔ لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ ان کو کورسز کی رجسٹریشن کا جو SMS ہے وہ موصول نہیں ہوتا اور وہ مس کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو ایکڈیمک کیلنڈر ہے وہ ہر وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ جب بھی اسٹڈی پیریڈ ہوگا اور تو آپ نے اپنے آنے والے سیمسٹر کے کورسز کی رجسٹریشن کرنی ہے۔ اور یہ جو غلطی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں، تو خاص طور پہ دوسرے سیمسٹر کے وقت یہ اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سیمسٹر میں جو ہی داخلہ لیا ہوتا ہے تو ان کا اسٹڈی پیریڈ شروع ہوئے ابھی 1 یا 2 مہینے گزرے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے سیمسٹر کی انرولمنٹ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے ادارے سے آئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ پہلا سیمسٹر مکمل ہوگا، اس کے امتحان ہوں گے، تب ہم اگلے سیمسٹر کی رجسٹریشن کریں گے۔ تو اس وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اپنا سیمسٹر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا اس ذہن میں رکھیے، جتنے بھی جاری طلبہ ہیں انہوں نے ہر سیمسٹر میں جب بھی نئے داخلے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان جاری طلبہ نے اپنے اگلے سیمسٹر کے کورسز کی رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے اور انرولمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ انرولمنٹ کے پروسیس میں ہی انہوں نے اپنے کورسز کی رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے۔ رجسٹریشن کا پروسیس، کورس رجسٹریشن کا پروسیس بہت آسان ہے۔ جو ہی آپ کا داخلہ پہلی بار ایڈمیشن کا کنفرم ہوا تھا تو ہم نے آپ کو ایک ایڈمیشن کا کنفرمیشن کا SMS بھیجا تھا، جس میں آپ کو آپ کا اسٹوڈنٹ ID اور ایک پاسورڈ بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ایک لنک بھیجا تھا CMS پورٹل کا۔ تو CMS پورٹل اب آپ کا یہ ایک ہب ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ کی ٹیوٹر کی انفارمیشن، آپ کی کورس کی رجسٹریشن، آپ کی رول نمبر سلپ، آپ کا جو ریزلٹس ہیں، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز CMS پورٹل کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو جو ہی آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کا SMS ملے، آپ کو یوزر ID اور پاسورڈ، یوزر ID آپ کا اسٹوڈنٹ ID ہے اور ساتھ ہی پاسورڈ SMS میں ملتا ہے، تو فوری طور پہ CMS پورٹل کو اس وقت کھول کے دیکھیں۔ آپ کے ٹیوٹر کی انفارمیشن بھی اسی میں سے مل جائے گی، اور اس کے بعد جب آپ کا انرولمنٹ کا وقت آتا ہے، کورس کی رجسٹریشن کا وقت آتا ہے، تو کورس رجسٹریشن کا لنک ہمارے CMS پورٹل میں اویلیبل ہے۔ آپ اس لنک کو کھولیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا جو دوسرا سیمسٹر لینا ہے، تیسرا سیمسٹر لینا ہے، اس کو ایکڈیمک لیول وہاں پہ کہا جاتا ہے CMS پورٹل کے اندر، تو اس ایکڈیمک لیول کو سلیکٹ کریں اور پھر اپنی ایک ریکویسٹ سبمٹ کریں۔ جو ہی آپ ریکویسٹ سبمٹ کرتے ہیں تو اس سیمسٹر میں آپ کے پروگرام میں جو بھی کورسز آفر کیے جا رہے ہیں وہ سامنے لسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں سے چند کورسز کمپلسری ہو سکتے ہیں، چند آپشنل ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے سارے آپشنل ہوں۔ تو جو بھی ہوگا، کمپلسری بھی آپ کو ایک پورشن میں نظر آ رہے ہوں گے، آپشنل بھی ایک پورشن میں نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ اپنے مطلوبہ کورسز سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس کو سبمٹ کریں۔ جو ہی آپ کورسز سلیکٹ کرنے کے بعد، ایڈ کرنے کے بعد جب سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کے کورس رجسٹر ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی فیس کا چالان جنریٹ ہو جاتا ہے۔ تو فیس چالان جنریٹ کرنے کے لیے اسی پیج کے اوپر نیچے لنک دیا ہوتا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کا فیس کا چالان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ، یو پیسہ، جیز کیش کی ایپ ہے تو آپ اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس چالان نمبر کو یوز کر کے اپنی ایپ کے ذریعے فی پے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بینک میں پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا چالان کو پرنٹ کر لیں اور پرنٹ کو بینک میں لے جائیں اور بینک میں وہ فیس جمع کروا دیں، اور وہ فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ اگر بینک میں چالان جمع کرایا ہے تو وہ چالان اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور اگر آپ نے اپنے ایپ کے ذریعے فیس پے کی ہے تو ایپ کے ذریعے جو فی پیمنٹ کی آپ کو SMS آیا ہوگا یا کنفرمیشن اسکرین پہ آئی ہوگی، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور بیک اینڈ پہ جو بھی آپ کی فیس پیمنٹ ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں اس کا ڈاٹا آ جاتا ہے، اور آٹومیٹکلی آپ نے جو کورس رجسٹر کی ہے اس کی انرولمنٹ کنفرم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اگلے سیمسٹر میں پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی جاری طلبہ ہیں وہ ہر سیمسٹر میں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں انہوں نے انرولمنٹ کرنی ہے۔ انرولمنٹ کا پروسیس ہم نے آپ کو بتا دیا۔ انرولمنٹ کے دوران کورس رجسٹر کریں،
چالان جنریٹ کریں اور چالان کی فیس پر پے کریں تو آپ کا انرولمنٹ کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ انرولمنٹ کے دوران آپ کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس پچھلے سیمسٹر میں ایک کورس میں فیل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے سیمسٹر میں اس کورس کو دوبارہ رجسٹر کر لیں، تو جب وہ اپنی لسٹ کھولتے ہیں کورسز کی تو بائی چانس اس لسٹ میں وہ کورس جو پہلے فیل ہو چکا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کی ایک خاص ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے جس میں ان کی گریڈنگ نامکمل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے فوری طور پہ ہماری ہیلپ لائن سے یا ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ سے یا ایگزام کسی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو کورس آپ لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ لسٹ میں نظر نہیں آ رہا، جس وجہ سے آپ اس میں کورس کو رجسٹر نہیں کر پا رہے، تو وہ آپ کا ٹیکنیکل جو ایشو ہے وہ فوری طور پہ ریزالو کر دیا جائے گا اور آپ اس میں داخلہ لے سکیں گے، اس کو کورس کو رجسٹر کر سکیں گے اور اس کی فی پے کر سکیں گے۔